अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइट शिफ्ट करके घर लौट रहा था जब एक लावारिस लड़की मुझे इस हालत में मिली कि मेरी रूह कांप उठी। मैं खुद भी 3 बहनों का भाई था। अपनी शर्ट उस लड़की पर डालकर मैं उसको हॉस्पिटल ले आया। मेरी वहाँ अच्छी जान पहचान थी। लड़की को 3 रोज बाद जैसे ही होश आया, उसने मुझ पर ही बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं दहलका रह गया, लेकिन मेरी माँ ने उस लड़की से ही मेरा निकाह कर दिया। मैं जैसे कमरे में पहुंचा तो वो लड़की रोते हुए मेरे कदमों से लिपट गई, क्योंकि बीवी तो साहिबा होती है, हम सफ़र होती है, उससे तो मोहब्बत होती है। लड़ाई झगड़े अपनी जगह, लेकिन फिर भी इतनी मजबूत मोहब्बत होती है कि उसके साथ सारी जिंदगी गुजारने का दिल करता है। घर से चली जाए तो घर सूना लगता है। लेकिन मेरी जिंदगी की जो शुरुआत इस तरह होने वाली थी कि मुझे अपनी ही बीवी से नफरत थी। और ऐसा क्यों था, ये जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम रजब है और मैं गरीब आदमी था। दिन रात मेहनत मजदूरी करता था। दिन में मेहनत मजदूरी करता और रात में पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट किया करता था। मेरी शिफ्ट रात के 1 बजे ख़त्म होती थी। उसके बाद मैं घर जाता। मेरी 3 बहनें थीं, एक बूढ़ी माँ थी। बाबा इस दुनिया से चले गए थे, कोई भाई भी नहीं था। मैं शादी करना चाहता था, लेकिन घर में ये बात नहीं कह सकता था, क्योंकि अभी बहनों की शादी नहीं हुई थी। सिर्फ एक ही बहन का मेरा रिश्ता आया था और उसके हवाले से भी बात चल रही थी। गरीबों के घर रिश्ते भी तो गरीबों के ही आते हैं। माँ कहती थी थोड़ा अच्छे घर में बेटी चली जाए, और वो लोग तो बस हमारे जैसे ही थे। अच्छे घरों से रिश्ते नहीं आते थे। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। माँ ने फिर वही बातें सुनाई कि बड़ी परेशान हूँ, हमारा वाहद जरिया तो तुम्हारी कमाई है, मगर तेरी कमाई में भी इतनी बरकत नहीं है। सब कुछ बहुत मुश्किल से हो रहा है, क्या करेंगे। मैंने कहा अल्लाह कोई रास्ता निकाल लेगा, और बस इसी परेशानी में वापस घर जा रहा था। मैं पैदल ही जाता था ताकि वापसी का किराया बच जाए। चलते चलते पहुंच ही जाता था। करीब 45 मिनट का रास्ता था, मगर मैंने आदी होकर इसे पैदल तय कर लिया था। घर पहुंचकर बिस्तर पर ऐसे गिर जाता था कि सुबह तक आंख बंद रहती। घर करीब था, शायद 15 मिनट का फासला बाकी था, जब मैंने पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे दुनिया ने किसी के लिए आखिरी सदा निकाली हो। मैं रुक गया और दिल तेज धड़कने लगा। मैंने आवाज़ की तरफ कदम बढ़ाए तो एक मट्टी के ढेर के पास वो लड़की बेहोश थी। उसकी हालत देखकर रूह कांप गई। उसके चेहरे पर निशान थे, जिस्म पर जख्म थे और कपड़े फटे हुए थे। मैंने फौरन अपनी कमीज उतारी और उसे ढांपा, और वो थोड़ा सा फिर गया, मगर होश ना आया। मैंने खुद को संभाला और जो भी कमज़ोर था अंदर से मैंने उसे जमा किया और उसके कंधे को सहारा दिया। मैंने रिक्शा रुका और ड्राइवर को कहा सीधा अस्पताल ले चलो। रास्ते में दुआ करता रहा ये बच जाए। अस्पताल पहुंचने पर इमरजेंसी में लेकर भागा। मेरी सांस फूल रही थी और दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी बाहर निकल आए। मैंने उसे अपने कंधे पर सहारा देकर बड़ी मुश्किल से रिक्शा रुका और ड्राइवर को कहा सीधा अस्पताल ले चलो। रास्ते भर मैं उसकी लिए दुआ करता रहा कि ये लड़की बच जाए, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी जैसे जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई हो रही हो। अस्पताल पहुंचकर मैंने उसे इमरजेंसी में दाखिल करवाया। डॉक्टर फौरन बाहर आए। उन्होंने कहा ये बहुत बुरी हालत में है, खून काफ़ी बह गया है, हमें फौरी इलाज शुरू करना होगा। मैंने कहा जो कुछ भी करना है करें, लेकिन उसकी जान बचाएं। उनका कहना था लेकिन ये तो पुलिस केस लग रहा है, उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। मैं परेशान हो गया। मैं तो गरीब आदमी था, मेरी किसने सुननी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त और कज़न इसी अस्पताल में एमएस का असिस्टेंट है। मैंने पूछा कि क्या नज़ीर यहाँ पे काम करता है। कहने लगे हाँ। थोड़ी देर बाद नज़ीर वहाँ आ गया। बस उसके बाद मुझे पता था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा, और उसने ऐसा ही किया। उसने बाकी सबको संभाल लिया और कहा कि बस इलाज शुरू करें। मैंने नज़ीर से कहा यार, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। उसने कहा फिक्र ना करो, मैं हूं ना।
अपने पास ही होता है सारा दवाइयों का स्टॉक, और उस पर कितनी दवाइयां लग जाएंगी, फिक्र न करो। लेकिन लड़की को होश ही नहीं आ रहा था। 3 दिन से वो बेहोश थी। मेरे ही माँ और बहनें परेशान ना होती, इसलिए मैं वापस भी चला गया और माँ से झूठ बोल दिया कि मेरा एक दोस्त है जो बेहोश है, इसलिए मैं काम से सीधा अस्पताल चला जाया करूंगा। वहीं पर उसके साथ रात गुजारूंगा, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं है। माँ को बुरी बात नहीं बताई। माँ ने कह दिया, ठीक है बेटा, अगर तेरा दोस्त है तो कोई मसला नहीं, तो नहीं मदद करनी है इसकी। मेरे दोस्त नज़ीर ने मुझसे पूछा कि ये लड़की कहाँ से आई और इसके साथ आखिर हुआ क्या है। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस वही सब कुछ बताया जो मेरी आंखों ने देखा था, कि वो सड़क के किनारे पड़ी रो रही थी, फिर बेहोश हो गई। मैंने उसे अपनी कमीज से ढांप कर अस्पताल पहुंचा दिया। नज़ीर ये सब सुनकर देर तक खामोश रहा, फिर उसने आ भरी और कहा, आजकल ये वाकयात बहुत हो रहे हैं। लोग अपनी बेटियों को संभाल नहीं पा रहे, और गली कूचे ऐसे अंधेरों से भर गए हैं कि किसी को खबर तक नहीं होती कि कौन किस हाल में है। वो बोला, पता नहीं किसकी बेटी है या किसकी बहन है, इसके घर वाले किस हाल में होंगे। अगर वो यहाँ होती तो शायद उनकी दुनिया अजीरन हो जाती। मैंने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है, और सबसे बढ़कर ये कि पुलिस का मामला ना ही बने तो अच्छा है, क्योंकि पुलिस के झमेलों में पड़ना गरीब के बस में नहीं होता। बस ये बेहतर होगा कि जब ये लड़की ठीक हो जाए, इसको इसके घर छोड़ दिया जाए। नज़ीर ने कहा, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं। 2 दिन गुजर गए थे, और इन 2 दिनों में मैं हर लम्हा एक क्यामत बनकर गुजरा। मैं रातों को सो ना सका। कभी दुआ करता, कभी उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा होता, कभी नर्सों से पूछता कि हालत कैसी है। डॉक्टर बार बार कहता, अभी 24 घंटे बहुत अहम हैं, अगर ये लड़की होश में ना आई तो फिर ये मामला लंबा हो जाएगा और ये कोमा में भी जा सकती है। ये सुनते ही मेरा दिल लर्ज जाता। मैं सोचता, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। नज़ीर भी बार बार यही कहता कि अगर ये कोमा में चली गई तो फिर खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि मैं भी गरीब हूं और तू भी गरीब है। फिर हमें इसके घर वालों को ढूंढना होगा या किसी एनजीओ से बात करनी होगी। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, हाँ, ये ठीक है, मगर दिल के अंदर से बार बार एक ही सदा उठती कि अल्लाह उसको जिंदगी दे, अल्लाह उसको बचा ले, क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं था। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि तीसरे दिन सुबह उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। मैं उस वक्त उसके बिस्तर के पास ही खड़ा था। मेरे साथ नज़ीर भी था और एक लेडी डॉक्टर भी खड़ी थी। लेडी डॉक्टर ने हमें पहले ही बता दिया था कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। इसके जिस्म पर ऐसे निशान हैं जो जाहिर करते हैं कि इसे बहुत जुल्म सहना पड़ा, और ये भी मुमकिन है कि एक से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों। इसलिए हमें बहुत नरमी से बात करनी है ताकि वो डर ना जाए, क्योंकि वो 3 दिन के बाद होश में आ रही थी, और उसके दिल पर कितना खौफ होगा ये कोई नहीं जानता। जब उसने आंख खोली तो उसकी नज़रें बेचैन सी लग रही थी, जैसे कोई अंधेरी गार से बाहर देखने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक नज़र मुझे देखा। मैंने फौरन उसके दिल को संभालने के लिए दुआ की। डॉक्टर ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, डरो नहीं, अब तुम महफूज हो। ये आदमी तुम्हें सड़क से उठाकर अस्पताल लेकर आया था। ये 3 दिन से तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है। ये तुम्हारे लिए एक मसीहा है। फिर डॉक्टर ने अपना तारुफ भी करवाया, और नज़ीर का भी, ताकि वो किसी पर शक न करे और थोड़ा इत्मीनान पा सके। फिर उससे पूछा गया कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, कहाँ रहती हो, क्या तुम्हें कोई नंबर याद है, ताकि हम तुम्हारे घर वालों को इत्तला दे सकें। उसने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, न बहन, न रिश्तेदार, न कोई ठिकाना। उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर से टूट गया, क्योंकि मैंने सोचा कि एक लड़की जिसके पास कोई सहारा ना हो, वो इस हाल में कैसे पहुंची होगी। फिर डॉक्टर ने सवाल किया कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया।
किस ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया? तो वो यकदम मेरी तरफ देखने लगी। पहले उसकी आंखों में हैरानी थी, फिर आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसने रोते हुए कहा, यही यही आदमी है, यही मेरा मुजरिम है, यही है जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसी लम्हे मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई। वो अपने हाथ में खाने के बर्तन लिए हुए थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं और नज़ीर अस्पताल में हैं। वो हमारी मदद के लिए कुछ खाना लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही उसने ये सुना कि लड़की मेरे बारे में कह रही है कि यही मेरा मुजरिम है, तो मेरी माँ का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और बर्तन नीचे गिर गए। वो रोती हुई बोली, हाय अल्लाह, ये मैंने क्या सुन लिया? मेरे बेटे, तूने ये सब किया? मैंने कहा था कि तेरी शादी हो जानी चाहिए, मगर मैंने कहा कि पहले बहनों की शादियां जरूरी हैं, और तूने इसी वजह से ये सब किया। क्योंकि मैंने तेरी शादी नहीं कराई तो इस मुकाम पर पहुंच गया। तेरी अपनी 3 बहनें हैं, कुछ तो सोच लिया होता। मैं अंदर से लरस गया। मेरी माँ अपना सर पकड़ कर बैठ गई। मैंने रोती हुई आवाज में कहा, अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। मैंने इस लड़की को सिर्फ बचाया है। लेकिन लड़की मुसलसल रोती रही, फिर अचानक से दोबारा बेहोश हो गई। कमरे में मौजूद सब लोग मुझे घूरने लगे। उनके दिल में यही बैठ गया कि कोई भी लड़की जिसके साथ इतना बुरा हुआ हो, वो झूठ क्यों बोलेगी। अब सब यही समझने लगे कि मैं ही मुजरिम हूं, और मेरा दिल एकदम से डूब गया। उस लड़की ने तो अपना नाम तक नहीं बताया था। वो फिर से बेहोश हो गई और मेरी हालत भी ऐसे हो गई थी जैसे अभी मैं भी बेहोश हो जाऊंगा। मैंने सोचा था कि मैंने एक नेकी की है, किसी की इज्जत बचाई है, लेकिन उसने तो मुझ पर ही ऐसा इल्जाम लगा दिया कि मेरा जीना मुश्किल हो गया। मैं अंदर से टूट गया और बार बार दिल ही दिल में अल्लाह को गवाह बना रहा था कि मैं बेकसूर हूँ। मेरे दोस्त नसीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, रजब, अब मामला हाथ से निकल रहा है। अगर ये लड़की दोबारा होश में आई और उसने यही बात कही तो फिर तेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को खबर पहुंच गई है, अस्पताल में ये बात फैल चुकी है और अब पुलिस भी आती होगी। हमें इससे पहले कोई फैसला करना पड़ेगा। हमें इस लड़की से बात करनी होगी ताकि वो पुलिस के सामने वो बयान ना दे जो उसने हमें दिया। मैंने बेबसी के आलम में कहा, तू क्या बात करेगा? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ मददगार हूं। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। माँ ने रोते रोते कहा, अब क्या करें बेटा, बात को यहीं दबाना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर ये बात बाहर निकल गई तो तेरी बहनों के रिश्ते भी टूट जाएंगे, लोग ताने देंगे और हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं हैरान बैठा था, सोच रहा था मैंने नेकी की और नेकी ही मेरे गले का फंदा बन गई। कुछ देर बाद वो लड़की फिर होश में आ गई तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। मेरी माँ और मेरा दोस्त अंदर गए और उससे बात की। लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी। वो लड़की बड़ी कमजोर आवाज में बोली, अगर मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगी भी तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? क्या कोई मुझसे शादी करेगा? क्या कोई मुझे अपनी बीवी बनाएगा? मैं तो पहले ही अकेली हूं और अब तो बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी। उसने रोते हुए कहा, अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो उसी आदमी से मेरा निकाह करवा दें, उसी को मेरा शौहर बना दें, ताकि मेरा पर्दा जो उसके सामने खराब हुआ है वो अब राज ना रहे, बल्कि उसके लिए इज्जत बन जाए। मैं उसकी इज्जत बन जाऊं और ये मेरी जिंदगी का सहारा बन जाए। मेरी माँ ने ये सुना तो गहरी सांस ली और कहा कि बात तो ये भी ठीक है। अब उसने ये इल्जाम लगाया है और ये कदम उठाया है तो इसको कोई ना कोई सजा तो मिलनी चाहिए। इसकी सजा यही है कि ये अब अपनी जिंदगी इसी लड़की के साथ गुजारे जिसको इसने दागदार किया। इसको अपनी बीवी बनाकर ये अपनी खता का कफारा अदा करेगा। उस लड़की ने यह भी कहा कि जल्द अज जल्द निकाह की रस्म होनी चाहिए, वरना पुलिस आ गई तो ये मामला हाथ से निकल जाएगा।
कुछ ही देर बाद पुलिस आ पहुंची। हमने पुलिस को झूठ बोला कि ये लड़की अभी अभी होश में आई है और इसको पहले ही कुछ याद नहीं था। मेरी माँ ने उसे समझा दिया कि अगर बचना है तो थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा। वो भी हालात की मारी थी। उसने बहुत अच्छे तरीके से बात संभाली और पुलिस को कहा कि मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। मैं तो अपने घर वालों से नाराज होकर रात के वक्त घर से निकल गई थी। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं बेहोश हो गई थी। ये आदमी मुझे अस्पताल ले आया और ये मेरा मंगेतर है। हम दोनों शादी करने वाले हैं। पुलिस ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और मामला वहीं खत्म हो गया। उसने फिर अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम रोहीना है। उसकी शक्ल सूरत बड़ी नाजुक सी थी, रंगत साफ थी, आंखों में अजीब सी गहराई थी और उम्र में शायद वो 19-20 या 21 साल की होगी। दुबली पतली और मासूम सी लगती थी। डॉक्टर ने उसका दोबारा चेकअप किया और कहा कि अब 3-4 दिन आराम करने की ज़रूरत है, फिर ये घर जा सकती है। उन दिनों में मेरी माँ ही उसकी खिदमत करती रही, उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती रही, उसके लिए कपड़े भी खरीद कर लाई। मेरी बहनें भी उससे मिलने के लिए आईं। उन्होंने अपने कपड़े उसे दिए ताकि वो सुकून महसूस करे। मेरी माँ ने मुझसे कहा, अब वक्त ज़ाया ना करो, किसी से उधार लो या जो भी करके एक छोटी सी शादी की रस्म करनी है। थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा। नज़ीर ने आगे बढ़कर कहा, फिक्र ना करो, मैं तुझे पैसे उधार दे देता हूँ। और यूं हमारे छोटे से घर में रिश्तेदारों को बुलाया गया। चंद गवाह आए और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। अब वो रोहीना मेरी बीवी बन चुकी थी। वो कमरे में थी, लेकिन मेरा दिल कमरे में जाने का नहीं कर रहा। मैं अंदर से खाली और बोझल था, जैसे मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालात के दबाव में एक ऐसा कदम उठाया हो जिसका अंजाम मुझे नहीं मालूम था। मैं बाहर चारपाई पर बैठा था। ठंडी हवा कभी गालों को छूती और कभी ठहर जाती थी, जैसे घर के दरो दीवार भी मेरी कैफियत समझ रहे हों। सहन की बत्ती पीली सी रोशनी दे रही थी। रस्सेदार चारपाई की डोरें हथेलों में निशान छोड़ चुकी थी। दूर गली की नुक्कड़ से किसी कुत्ते के भौंकने की दबी हुई आवाज आती थी, फिर खामोशी छा जाती और इसी खामोशी मेरा सांस भी बोझ बन जाता। मेरे रिश्तेदार सब रुखसत हो चुके थे। बहनें अंदर सो गई थीं। उनकी सांसों की मध्यम सी आवाज दरवाजे की ओट से आ रही थी और इसी आवाज में एक घर की सादगी की थकन घुली हुई थी। मेरी माँ आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे पास आई। उसके हाथ में पुराना दुपट्टा था जिसके किनारों पर हाथ की सिलाइयां उभरी हुई थी। उसने मेरे सामने खड़े होकर कहा, अब बाहर क्यों बैठा है? अपने कमरे में चला जा। अब तेरा निकाह हो चुका है। 2 ही तो कमरे में इस घर में। अब एक कमरे में हम 4 औरतों को सोना पड़ेगा, 2 को जमीन पर बिस्तर बिछाना पड़ेगा। लेकिन तुझे क्या परवाह? तुझे तो शादी की पड़ी थी, इसलिए तो तूने ये कदम उठाया। अल्लाह ने तेरी गलती तुझे संवारने का मौका दिया है। तू चला जा, नहीं तो इस घर पर कोई अजाब आ जाएगा और तेरी करतूतें तेरी बहनों के आगे आ जाएंगी। मैं चुप रहा, जुबान जैसे किसी ने लोहे की कील से जकड़ दी हो। माँ के जुमलों की चुभन कलेजे तक उतरती चली गई। मैं सोच रहा था कौन सा लफ्ज बोलूं जो तीरों की बारिश को थाम सके, मगर कोई लफ्ज हाथ ना आया। मैं अपनी सफाई देता भी तो किससे देता? हर चेहरे पर एक लिखा हुआ फैसला था कि मर्द ही कसूरवार होता है। जब औरत की इज्जत पर हर्फ आता है तब कोई तहकीक नहीं करता, बस पत्थर उठते हैं और सजाएं सुनाई जाती हैं। एक लम्हे को लगा जैसे मैं खुद अपने घर में अजनबी हो चुका हूं और मेरे कदमों के नीचे जमीन ढलवान बन गई है। मैंने नजरें आसमान की तरफ उठाईं। स्याह पसे मंजर पर कुछ सितारे कमजोर सी आंखों की मानिद टिमटमा रहे थे। मैंने दिल में कहा, अगर मैं अभी भी भाग जाऊं तो ये बुजदिली होगी। अगर मैं लड़ूं तो किससे लड़ूं? मैं तो बेगुनाह हूं और मेरा गुनाह यही है कि मैं बेबस हूं। फिर अंदर से एक तलखी ने जन्म लिया और उसी तलखी ने नफरत का चेहरा पहन लिया। मैंने दिल में सोचा, कमरे में जाता हूं
اور اس لڑکی سے پوچھتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، وہ میرے ساتھ ایسی زندگی گزار کر کیا حاصل کرے گی؟ شادی تو پیار اور رضا کی سوغات ہے، دو دلوں کا عہد ہے، اور میرے دل میں تو اس کے لیے نفرت کے کانٹے اگائے ہیں۔ محبت تو دور کی بات، میں نے پل کے کنارے سے گرتی ہوئی روشنی دیکھی اور محسوس کیا کہ اس روشنی کے دائرے سے باہر اندھیرا میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے یہ بھی سوچا اگر میں ماں سے کہہ دوں کہ میں اسے نہیں رکھنا چاہتا، میں طلاق دے دوں گا، تو ماں مجھے اور باتیں سنائے گی، معاشرہ مجھے اور سنگ اٹھائے گا، دوست مجھے کمینگی کے تانے دیں گے۔ نذیر نے ادھار دیکھتے وقت کہا تھا کہ پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ بھی کہا تھا کہ میں تجھے اچھا انسان سمجھتا تھا اور تو برا آدمی نکلا۔ یہ جملہ میرے کانوں میں کیل کی طرح لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اپنے آپ سے بھی ہار گیا ہوں اور ایک ایسے کٹہرے میں کھڑا ہوں جہاں سوال بھی میں ہی ہوں، جواب بھی میں ہی ہوں، مجرم بھی میں ہی سمجھا جا رہا ہوں۔ میں نے آہستہ آہستہ اٹھ کر دروازے کی سمت قدم بڑھائے۔ صحن کی مٹی میں پاؤں کی چاپ بن رہی تھی، ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو لکڑی کی ٹھنڈک ہتھیلی میں اترتی چلی گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور خیال کیا کہ اندر وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے میرا استقبال کرے گی، کہ میں جیت گئی اور تم ہار گئے۔ میں نے ہمت جمع کی، کنڈی ہٹائی، دروازہ دھکیلا اور اندر قدم رکھا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی، شاید میری ماں نے ابھی ابھی عطر کے چند قطرے چھڑکے تھے۔ پیلے بلب کی روشنی میں دیوار کی پرانی دراڑیں ویسی ہی دکھ رہی تھیں جیسی برسوں سے، کچھ بدلتا نہیں۔ بستر پر سفید چادر بچھی تھی جس کے کنارے میں نے صبح ہی سیدھے کیے تھے۔ میرا دل چاہا کہ پلٹ جاؤں مگر قدم تھم گئے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور پلٹا تو وہ لرزتی ہوئی سانس کے ساتھ میری طرح بڑھی۔ اس کے چہرے پر کوئی جیت کی مسکان نہیں تھی، آنکھوں کے گرد گہرے ہالے تھے اور ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ میرے قریب آئی اور اچانک دونوں ہاتھوں سے دامن تھام کر میرے قدموں میں گر گئی۔ فرش نے اس کے گھٹنوں کی چوٹ سنبھالی مگر اس کے رونے کی آواز نے میری ہڈیوں کو ہلا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کے آنسو چادر کے کنارے میں جذب ہوتے چلے گئے اور میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، زندگی میری برباد ہو گئی اور رو تم رہی ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے اسے پیچھے جھٹک دیا، امید طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی اور آنسو صاف کر کے بولی کہ جاننا نہیں چاہیں گے میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا، ہاں بالکل جاننا چاہوں گا، پتا تو چلے کہ میں برباد ہوا کیوں ہوں، لیکن اس سے میری بربادی بدل نہیں جائے گی، وہیں کی وہیں رہے گی۔ تم جیسی عورت کے ساتھ مجھے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، جس نے مجھ پر الزام لگایا۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ میں نے تو تمہاری مدد کی تھی۔ تمہیں میں نے جس حال میں دیکھا، میں بولتے بولتے رک گیا، کیونکہ جیسے ہی میں نے یہ لفظ بولا اس نے نظریں چرا لیں جیسے اس کو بہت زیادہ شرم آ رہی ہو۔ پھر میں نے اپنا جملہ بدل کے بات شروع کی کہ تم جس حال میں تھی میں نے تو مدد کی تمہاری۔ وہ کہنے لگی، آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں۔ ابھی سے ہی بیویوں کی طرح پیش آ رہی تھی۔ میں نے اسے کب اپنی بیوی قبول کیا تھا؟ وہ رو کر بولی، میں غریب گھر کی لڑکی تھی، میرے باپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، دیواروں پر نمی کے دھبے تھے۔ باپ محنت کرتے تھے، کبھی کھیت پر کبھی کسی مزدوری پر۔ وہ ہمیشہ کہہ جاتے تھے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، مگر پھر ایک دن باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ گردوں میں خرابی ہے، علاج مہنگا ہے۔ ہم نے امید لگائی کہ کسی طرح پیسے آ جائیں گے۔ باپ نے عورتوں سے خجالت محسوس نہ کی اور قرض لینا پڑا۔ قرض لینے کی ٹھوس بات آ رہی تھی، مگر اس قرض کے پیچھے جو لوگ آئے وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ لوگ وصولی کے حوالے سے مشہور تھے۔ ان کے چہرے سخت تھے، ان کی باتوں میں دھونس تھی۔ ایک دن اچانک لوگوں نے ہمارے گھر کو دھمکی دی کہ اگر وقت پر ادائیگی نہ ہوئی تو نتیجہ برا ہوگا۔ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، 1 سال کا کہا گیا۔
مگر وہ سال ہمارے لیے جنت کی امید لے کر آیا۔ کمزور سا وقت تھا، ہم نے پوری راتیں جاگ کر کام کیا، باپ نے جسم کا بیڑا سنبھال رکھا تھا مگر بیماری نے اسے چور کر دیا۔ ایک دن جب میں چند پیسے لینے دکان تک گئی، واپس آئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ میں نے اندر دیکھا تو آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا، باپ کے چہرے پر سکوت تھا اور اس کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ مجھے اجازت بھی نہ ملی کہ میں اسے دیکھ سکوں اور وہ دنیا سے چلے گئے اور ہم رہ گئے قرض اور خوف کے ساتھ۔ اب میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا۔ رشتہ داروں نے کہا ہم تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ قرض دینے والے ہمارا گھر بھی جلا دیں گے۔ میں بازار میں گھومتی، چھوٹے چھوٹے کام کرتی، کپڑے دھونے، کباڑ کی چیزیں اکٹھی کرنے اور دن رات محنت کرنے لگی۔ کبھی کسی کی دکان میں مدد کرتی، کبھی گھر کی صفائی کرتی، کبھی ریشم کے کپڑے سینے کا کام کر کے پیسے جمع کرتی۔ میری انگلیاں کال کر گئیں اور پیروں میں درد رہ گیا، مگر خیال یہ تھا کہ اگر میں نے ہمت نہ ہاری تو شاید ادھار والے کمزور ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے قرض دیا ہے وہ کسی دن میرے پاس آئے اور دھمکی دی۔ انہوں نے کہا تمہیں چھوڑنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اگر 1 سال میں پیسے واپس نہ کرو تو تمہارا انجام تمہارے باپ جیسا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ مذاق نہیں ہے۔ ان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا اور اشارہ تھا کہ جب وصولی کی باری آتی ہے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ میں نے رات کو آنکھوں سے نیند چھین کر آنکھوں کھرے جمع کیا۔ میں نے گھروں میں کام کیا، چائے کی دکانوں میں پلیٹیں دھوئی، سبزی مارکیٹ میں رات کے اوقات خریداروں کے سامنے کیری لدے میں مدد کی۔ میں گاہکوں کے سامنے شرمندہ ہوتی مگر سوچ یہ تھی کہ اگر میں اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہوئی تو کون میری مدد کرے گا۔ میں نے چھوٹی چھوٹی بچتیں شروع کی۔ میں نے اپنے زیورات کی چھوٹی سی پتھری بیچی، اس نے مجھے وقتی ریلیف دیا۔ میں نے لوگوں سے دن بھر محنت کر کے چند روپے حاصل کیے، کبھی کسی نے تھوڑا بہت صدقہ دیا، کچھ عرصہ میں لوگوں نے میری محنت دیکھ لی اور کبھی کسی نے کہا کہ ہم کام دیں گے۔ میں نے کنادی ہاتھ پکڑ کر ہر طرح کا کام کیا۔ میں نے 2 وقت کی روٹی کے لیے گدلے پانی میں ہاتھ ڈالا۔ میں نے دن رات ایک کر دیے، پیسہ جمع ہوتا گیا، میری انگلیاں چھلنے لگیں مگر دل میں امید رہی کہ شاید ایک دن یہ قرض ختم ہو جائے گا۔ راتوں کی محنت کے بعد کبھی چاندنی میں بیٹھ کر میں نے وہ حساب اسکروٹنی کی طرح دیکھا کہ کتنے دن باقی رہ گئے، کتنی رقم جمع ہوئی۔ میں نے ہر روپے کا حساب رکھا، ہر پیسے کا حساب لکھا کہ یہ کہاں لگا اور کس دن کتنا بچا۔ میں نے اپنے آپ کو کسی کتاب جیسی سختی سے باندھ لیا کہ کم کھاؤ، کم سو، ہر چھوٹا لمحہ محنت میں صرف کر دو۔ وقت گزرتا گیا، میں نے چھوٹے موٹے کام سے پیسے اکٹھے کیے۔ کسی دوست نے وقتی قرض دیا جس کی واپسی میں نے جلدی کرنی تھی۔ میں نے کبھی کسی پر رحم نہیں مانگا کیونکہ میرے اندر ایک خوف تھا۔ وہ خوف تھا کہ اگر ادائیگی نہ ہوئی تو پھر وہ لوگ جو ہمارے پیچھے ہیں وہ صرف ہمیں نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے ہمارے گاہکوں کو دھمکایا تھا اور ہمارے پڑوسیوں کو ڈراتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے رات میں آ کر ہمارے آس پاس دھاوا بولا اور کہا ہمیں اپنا حصہ لٹانا ہوگا۔ میں رونے کے سوا کچھ نہ کر سکی مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے دن رات محنت کی، میں نے کپڑے سینے والے گھر میں اضافی راتیں کام کی، میں نے سوئی اور دھاگے کی بو سے صحبتیں گزار دیں۔ میں نے فیکٹری میں کچھ دن کام کیا جہاں مشینوں کی گونج میں انسان کی آواز گم ہو جاتی تھی۔ میں نے سرکاری کام کے لیے گاہکوں کے پیچھے بھاگا، کبھی میں نے کسی سے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ محنت کے زور پر پیسہ جمع کیا۔ میں نے چھوٹی چھوٹی بچتوں کو جوڑ کر بڑھایا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے بنائے مگر وہ وقت جب تک قرض کا بقایا ختم نہ ہوا میں نے نہ سونا شروع کیا، نہ کھانے میں لذت محسوس کی۔ کئی ماہ کی محنت کے بعد بالآخر اتنی رقم جمع کر لی کہ وہ لوگ بلا سکوں۔ میں نے طے کیا کہ میں خود ان سے مل کر بات کروں گی۔ میں نے سوچا اگر میں نے خود پیسے دے دیے تو شاید وہ مجھ سے ناراض نہ ہوں
اور میرے گھر کو مجبوراً نہ جلا دیں۔ میں نے سب کچھ تیار کیا اور ایک رات ان کو پیسے دینے کے لیے اسی جگہ پر بلایا جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کانپتے ہوئے رقم پکڑی، دل میں دعا مانگی کہ بس آج سب ختم ہو جائے اور میرے باپ کی روح کو سکون ملے۔ مجھے لگا بس یہ معاملہ یہیں پر ختم ہوگا اور میں سکون سے اپنی زندگی کی طرف لوٹ جاؤں گی، مگر قسمت کا لکھا کچھ اور ہی تھا۔ اچھے دنوں کی امید لیے بیٹھے رہنے کا صلہ مجھے ایسے لوگوں کی صورت میں ملا جن کی نیتیں بری تھیں۔ وہ رات کا وقت تھا اور وہاں اندھیرا تھا، میں اکیلی تھی اور ان کا اعتماد میرے اکیلے پن پر آ گیا۔ وہ مجھے دھوکے سے بلا کر لے گئے اور جب میں نے اپنے پیروں کا سہارا کھویا تو انہوں نے میرا استحصال کیا۔ انہوں نے نہ صرف مجھے جسمانی طور پر ٹھیس پہنچائی بلکہ میری قیمتی چیزیں چھین لی۔ میرے پاس جو چند یادگار سونے کے زیورات تھے وہ بھی ان کے ہاتھ لگ گئے، اور وہ رقم جو میں نے خون پسینہ ایک کر کے جمع کی تھی وہ بھی لے لی گئی۔ میں وہاں اسی حالت میں پڑی رہ گئی۔ صبح جب ہوش آیا تو اسپتال کی ٹھنڈی سفید چھت میرے سر پر تھی اور تمہارے ہاتھوں کا لمس مجھے یاد آیا۔ تم نے مجھے اٹھایا اور یہاں لایا۔ ہوش میں آنے کے بعد سب چیزیں دھند کی مانند تھی، مگر ایک بات میں نے فوراً سمجھ لی کہ میں اکیلی ہوں اور میرے پاس کوئی سہارا نہیں۔ مجھے یاد آیا اگر میں نے سچ کہا تو میرے خلاف کھڑے ہونے والے وہ لوگ پھر بھی واپس آئیں گے اور شاید مجھے اور برا بھلا کہیں گے۔ سچ کہنے سے میری زندگی میں کوئی نفع نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس معاشرے میں ایک خاتون کو عزت اور سکون تبھی ملتا ہے جب وہ کسی مرد کا سایہ پالے۔ مرد کا سایہ ملنے کا سب سے محفوظ طریقہ نکاح ہے۔ میں نے حساب کتاب کیا اور دیکھا کہ میرے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میں سچ کا منہ دکھاؤں اور تنہا تنہا اس دنیا کا قانون اور رنج سہوں، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں اپنی نجی عزت کو جو بچ سکتا ہے بچا لوں اور ایک ذلت آمیز قدم اٹھا کر اپنی باقی زندگی کو ترتیب دوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جھوٹ بول دوں گی اور تم سے شادی کا ڈھونگ رچا دوں گی تاکہ میرے پاس ایک قانونی پناہ ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ قدم میرا دل تو نہیں بدلے گا، مگر میری ضرورت یہی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ یہی وہ آدمی تھا جس نے مجھ پر ظلم کیا اور پھر میں نے تجھ سے شادی کر لی۔ آج میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، مگر میرا غم یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، بلکہ میرا دل اس ستم سے ٹوٹا ہوا تھا جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں نے تم سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گھر کے ہر کام میں ہاتھ بٹاؤں گی اور روز رات تمہارے قدموں کے نیچے سر رکھ کر سوؤں گی۔ اگر اس سے مجھے امن اور عزت ملے تو میں وہ سب سہ لوں گی۔ میرے اندر کی سچائی یہ تھی کہ میں برائی پر نہیں تھی، میں صرف مجبور تھی۔ یہ بات سن کر تمہارے دل میں رحم اٹھا اور تم نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بیوی کے طور پر قبول کر لیتا ہوں، مگر صرف رشتے کی حد تک۔ فی الحال میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں ہے۔ اس فیصلے میں ایک طرف کا خوف اور ایک طرح کا تسلیم دونوں شامل تھے۔ پھر وہ دن آیا جب تم نے اس فیصلے کو عملی شکل دی اور ہم نے گھر میں سب کے سامنے نکاح کی رسم ادا کی۔ اتنے دنوں میں اس نے تیزی سے گھر کے کام سیکھ لیے۔ اس کے ہاتھوں میں نرمی تھی، اس کے کام میں دل کا معاملہ تھا اور صبح اٹھ کر گھر کی صفائی کر دیتی تھی، کپ کپاتے پیالے چولہے پر رکھ دیتی تاکہ جب تم تھکے ہارے گھر واپس آؤ تو تمہارے سامنے گرم گرم کھانا تیار ہو۔ وہ تمہارے بستر کے کپڑے دھوتی، انہیں دھوپ میں سینچ کر تہ در تہ رکھ دیتی۔ اس نے تمہاری ماں کا دل جیت لیا۔ تمہاری بہنیں اسے اپنی بہن سمجھنے لگی اور تمہاری ماں اس کے لیے روٹی بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ وہ کھانا پکانے میں ماہر ہو گئی تھی۔ اس کی روٹی کا خوشاب گھر کے کونوں کونوں میں گھل جاتا تھا اور تم جیسے آدمی جو سارے دن محنت کر کے آتے تھے، اس روٹی کی خوشبو سے تھکا ہوا جسم بھی تر و تازہ ہو جاتا۔ وہ تمہارے ہاتھوں کی تھکاوٹ کو محسوس کر کر تمہارے پاؤں ہاتھوں سے سمیٹتی اور زور سے دباتی تاکہ تمہیں سکون ملے۔
رات جب تم گھر واپس آتے تو وہ کمرے کی باٹی بچھا کر تمہارے سامنے کھانا رکھ دیتی اور تمہاری ضرورت کے مطابق کپڑے چن کر استری کر کے تمہارے پاس رکھ دیتی۔ اس کے ہاتھوں کی صفائی اور اس کی محبت جیسی خدمات نے گھر کے ماحول کو بدل دیا۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پہلے نظر انداز ہو جاتی تھی اب اس کی ترتیب سے سنورتی چلی گئیں۔ بہنیں اپنے کپڑے دے کر خوش ہوتی اور وہ سلیقے سے انہیں پہن کر ان کی خدمت کرتی۔ دن بھر کام میں مصروف رہتے اور شام کے وقت تمہارے سامنے گرم کھانا ہوتا۔ باقی گھر والے سو چکے ہوتے مگر وہ تمہارے انتظار میں جاگتی رہتی، اور کبھی تم آتے تو وہ تمہارے پاؤں دبا کر کہتی آرام کرو۔ اسے دیکھ کر دل میں بار بار ایک الجھن اٹھتی کہ یہ عورت جو میری مدد کے لیے ہر گھڑی کوشش کرتی ہے دراصل میری زندگی کی وہ شروعات ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن میاں بیوی کی قربت والا معاملہ اب تک میرے لیے غیر حاضر تھا۔ میری روح ابھی اس زخم کے ساتھ لڑی جا رہی تھی جو میرے سر پر لگا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھانا کھاتا مگر اندر کی دیواریں بلند رہتی۔ میں رات کو اس کے قریب بیٹھتا مگر دل کی دیواروں کے پیچھے محبت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے اس کی خدمت قبول کر لی اور اس کی دانش مندی اور صبر کی قدر کی۔ میں جانتا تھا یہ رشتہ ایک مشکل سچائی سے جڑا ہوا ہے مگر اس کے باوجود گھر میں اس کی موجودگی نے ایک طرح کا امن لا دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہم غریب تھے اور گھر چھوٹا سا تھا، دیواریں پتھری سے نظر آتی تھیں، چھت کے کنارے میں کچھ رکھاوے تھے، بستر ایک ہی تھا اور جگہ تنگ تھی۔ میں اسی بستر پر سوتا تھا اور وہ زمین پر ایک پتلا سا جوڑا بچھا کر سو جاتے۔ یہ سب رواج اور ضوابط کا مسئلہ تھا، ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں سو سکتے تھے مگر دل کے اندر ایک مختلف کیفیت رہتی تھی جو لفظوں میں بند نہ ہوتی۔ ایک دن ماں نے ہمارے بستر کی حالت دیکھ لی، وہ آنکھیں تیز اور آواز سخت تھی۔ اس نے اندر آ کر دیکھا اور میرے چہرے کی طرف گھورتے ہوئے کہا، پہلے تم نے اس کے ساتھ رہنے کے لیے معاشرے کے اصول توڑ دیے، پھر جب تم نے اسے بیوی بنایا تو نخرے کیوں کر رہے ہو؟ تم اسے زمین پر سلاتے ہو اور خود بستر پر سوتے ہو۔ تم نے مجھے اس لڑکی کے سامنے کتنا شرمندہ کر دیا۔ یہ اتنی اچھی لڑکی ہے اور تم اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ اس نے یہ سب الفاظ ایسے کہے جیسے چھریاں دل میں گھونپ رہی ہوں۔ میں چپ رہا، زبان منہ کے اندر دبی رہی۔ ماں کی آواز میں جو سختی تھی وہ میرے اندر کے خوف کو بڑھا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ماں کی بات کا وزن بہت بڑا ہے اور اس کا غصہ گھر کے نظام کو ہلا سکتا ہے۔ ماں نے کچھ اور تلخ جملے کہے، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے دروازے کی طرف جھانکا تو وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز ابھی کانوں میں گونج رہی تھی اور کمرے میں خاموشی نے جگہ بنا لی۔ روبینہ نے خاموشی سے میری طرف دیکھا، پھر وہ رونے لگی۔ آنکھوں کے سامنے اس کی سادگی اور اس کی بے بسی مجھے کھا رہی تھی۔ میں کچھ نہ بول سکا۔ رات دیر سے تھی، گھر کا ہر کونا سو گیا، چراغاں مدم تھے، ہوا کا ہلکا سا جھونکا آ کر دروازے کے پردے کو ہلا گیا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ بادل کب تک چھائے رہیں گے؟ وہ رات، وہی لمحہ جب گھر کے سارے پردے دب گئے۔ روبینہ آہستہ آہستہ میرے قدموں کے پاس بیٹھی۔ اس نے ہاتھ میرے گھٹنوں پر رکھے اور آنکھوں میں سوال اور درد لیے میری طرف دیکھ کر بولی، میں تمہاری ماں اور بہنوں میں سب سچ سچ بتا دوں گی۔ میں تمہیں بتا دوں گی کہ میں نے تمہارا فائدہ اٹھایا، میں نے جھوٹ بولا، میں ایسا کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس قسم کی باتیں میرے دل کو توڑ دیتی ہیں۔ وہ روتی ہوئی بولی تو میرے اندر کسی قسم کی لہر سی اٹھ گئی۔ مجھے لگا وہ میری فکر کر رہی ہے، میری حفاظت چاہتی ہے۔ اس کے الفاظ میں جن احساسات کا اظہار تھا وہ مجھ تک پہنچ گئے۔ میں نے اسے نظریں دیکھ کر سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، ہمارے معاشرے میں سسرال کا نظام سخت ہے، یہاں ایک عورت کا مقام نازک ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ گھر والوں کے سامنے اپنا راز کھول دے تو اس کے بعد واپس پلٹ کر محبت یا قبولیت پانا مشکل ہے۔ تمہاری ماں، تمہاری بہنیں اور میری ماں، سب کے خیالات بدل جائیں گے۔ وہ تم سے ناراض ہو جائیں گی اور شاید تمہیں میری زندگی سے باہر نکال دیں۔ اس گھر میں 4 عورتیں ہیں، ایک ماں اور 3 بہنیں۔
اور تم اکیلی ہو۔ یہ حقیقت میں نے سوچا کہ اگر تمہیں وہ لوگ دل سے ناپسند کر بیٹھیں تو تمہارا ٹھکانہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے دل کی گہرائی سے کہا۔ مجھے روزانہ کام پر جانا ہے، میں روٹی کمانا ہے، میں گھر کا سہارا ہوں۔ میں کب تک تیرے لیے لڑتا رہوں گا؟ کسی طرح تمہاری عزت کی جنگ لڑوں گا۔ اگر گھر کا ماحول ٹوٹ گیا تو نہ صرف تم مشکل میں آؤ گی بلکہ میری بہنوں کے رشتے بھی خطرے میں آئیں گے۔ میں نے وہ سب کہا جو مرد کا فطری خوف ہے، گھر کی جگہ کھونے کا ڈر ہوتا۔ اس ڈر نے میری آواز کو سختی بھی دی۔ روبینہ نے آنکھوں میں آنسو لیے سنبھل کر پوچھا، پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا، تم خاموش رہو اور ہمیں اپنے اندر کی بات چھپا کر رکھنا ہوگی۔ اس سکوت کی قیمت تمہیں ادا کرنی پڑ سکتی ہے، مگر یہ قیمتی سکوت تمہارے گھر کو تحفظ دے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ساس اور نندوں کا پیار نصیب والیوں کو ملتا ہے، تمہیں مل گیا ہے، اسے کھونا آسان نہیں ہے۔ اگر وہ محبت برقرار رہے تو گھر کا ماحول اچھا رہے گا، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے ہر لفظ جوڑ کر اس کے کان میں کہا تاکہ وہ سمجھ سکے یہ بات دل کی بات ہے اور یہ فیصلہ اس کے مستقبل کا ہے۔ وہ میری بات سن کر خاموش رہی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئے اور وہ بولی، ماں تمہارے خلاف باتیں کرتی ہے، بہنیں بھی اسے ٹھیک سے نہیں دیکھتی، تو اس کا کیا؟ میں نے کہا، یہ سب وقتی بحث ہے، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، بہنیں اپنی راہیں اختیار کر کے گھر سے جائیں گی، پھر وہ خالی پن جو گھر چھوڑے گا اس میں تمہارے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ میں نے حقیقت بتائی کہ میں مرد ہوں اور میرا کام روزی کمانا اور گھر کی سرپرستی کرنا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک کی نفرت کا مقابلہ کروں۔ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ گھر کی بنیاد کو سنبھالوں اور تمہاری عزت کو بچانے کی کوشش کروں۔ میں نے دیانتداری سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میری زبان میں کوئی دھونس نہ تھی، صرف گھبراہٹ تھی اور ایک طرح کی عاجزی تھی جو مرد کو بند کر دیتی ہے۔ میں نے اسے کہا، جب تم نے گھر کی خدمت کی اور روزمرہ کے کام کیے تو لوگوں کا دل تمہارے قریب آ گیا، اور اس رشتے کو ٹھیس پہنچانے کا حق نہ دو۔ تمہاری آنکھوں میں جو سچائی ہے وہ مجھ تک پہنچی۔ میں نے سوچا بہتر یہ ہے کہ تم اس سکوت کو اختیار کرو تاکہ گھر میں سکون رہے اور تمہیں وہ تحفظ مل سکے جو ایک عورت کو چاہیے۔ اس کے چہرے پر ایک ٹوٹا سا اطمینان آیا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولی، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں، میں تمہاری بات مان لوں گی، مجھے یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا کر میرے گھٹنوں کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے اپنے سینے میں ایک اطمینان کا سانس محسوس کیا کہ یہ اطمینان کسی جیت کی خوشی کا نہ تھا بلکہ ایک وقتی امن تھا جو ہم نے حالات کے عین مطابق چن لیا۔ میں نے اسے تھام کر کہا کہ بس گھر کے سکوت کو برقرار رکھو، جو کچھ بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا، وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں تھوڑی بہتری آ جائے گی۔ میں بھی آہستہ آہستہ روبینہ کی طرف مائل ہونے لگا۔ وہ میری بیوی تھی، میرے نکاح میں تھی، اس نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا اور صبر سے وقت گزارا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ وہ میرے لیے کتنی قربانیاں دے رہی ہے، کس خلوص کے ساتھ سب کچھ سہ رہی ہے۔ یہی بات میرے دل کو بدلنے لگی اور میں نے اسے دل سے اپنا لیا۔ جب اللہ نے ہمیں پہلی اولاد دی تو وہ ایک بیٹا تھا جو میرے لیے بھی اور میرے گھر والوں کے لیے بھی بڑی خوشی کا باعث تھا۔ میرے بیٹے کی پیدائش نے ماں کے دل کو بدل دیا۔ وہ بچے کو دیکھتے ہی خوشی سے نہال ہو گئی۔ تب تک میری ایک بہن کی شادی ہو چکی تھی اور دوسری کا رشتہ طے پا چکا تھا۔ ماں نے روبینہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن تو مانگ کیا مانگتی ہے، آج کے دن میں بہت خوش ہوں۔ روبینہ نے نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے کہا، آپ میرے شوہر کو معاف کر دیں۔ یہ سن کر میری ماں نے میری طرف دیکھا، پھر اس چھوٹے سے بیٹے کو گلے سے لگایا، اس کے بعد مجھے بھی اپنے ساتھ لگا کر کہا، چل آج سے تجھے معاف کیا۔ اس ایک لمحے کے بعد ماں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ گھر کا ماحول بدل گیا۔ میں نے بھی دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ماضی کی تلخیاں بھول جاؤں گا اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے ساتھ خوش رہوں گا۔ یہی سکون میرا سرمایہ تھا اور یہی زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی۔
दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।